ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کس نے ٹریننگ دی بیٹیوں کو بھگانے کی؟ کوئی آیا تھا؟ نیکیوں کی تربیت دینے کے لیے تو علماء مبلغین آتے ہیں، گناہوں کی تربیت دینے کون آتا ہے؟ یہ سب گھر کا ماحول ہے۔ آج کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی، ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ جب ماں اپنی بیٹی کو اپنے بازو میں لے کر کے سیریل دیکھے گی اور ہیرو ہیروئن کے بھاگنے کے مناظر ماں دکھائے گی تو بیٹی نے کرنا کیا ہے؟ وقت سے پہلے بچے بالغ ہو رہے ہیں، وہ مناظر ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بازو میں لے کر کے دیکھیں۔ فلموں نے، سیریلوں نے اور گندی فلموں نے بیڑا غرق کیا ہے معاشرے کا۔ کل تک کے بچیاں شادی ہونے تک جو چیزیں نہیں جانتی تھی، آج کے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں کو عبور کر گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ صورتحال ہے، اور اب تو اتنی بھیانک صورت ہے کہ بچیاں کوئی غربت کا بہانہ لے کر، کوئی شادی نہ ہونے کا بہانہ لے کر، کوئی زیور اور کوئی موبائل اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا بہانہ لے کر، اب تو مسلمان اب کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر کے بعض بچیاں جا رہی ہیں۔ حالانکہ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں کہ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا ہمیں بھی تو فہرست دکھاؤ کتنی گئی، چند گئی، لیکن آپ نے رائی کو پربت بنایا، رائی کو پہاڑ بنایا۔ یاد رکھنا اب بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ باغیرت اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، باحیا کسی کی بیٹیاں ہیں تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال حادثات چند تو ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے کسی اور کا بے غیرت کا ہاتھ پکڑا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیوں ہوا؟ گھر کے اندر فلم کا ماحول، گھر کے اندر جو ہے وہ مغرب کا ماحول، گھر کے اندر عریانیت کا ماحول، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول۔ حیرت ہے، آج ایک بھائی اپنی بہن کو بے پردہ لے کر کے چلا جاتا ہے باہر، ایک باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتا ہے۔ باغوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے، پہاڑوں کی سیر بے پردہ ہو رہی ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا، ہم سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت دیوسوں کے لیے حرام کر رکھی ہے، جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، بدی میں مبتلا رہیں اور ان کے گھر کے مردوں کو اطلاع ہونے کے بعد وہ ان کو نہ روکیں، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جب موٹے لباس کی بات ہو تو آپ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ تو دقیانوسی سوچ کے لوگ ہیں، ابھی لوگ موٹے لباس کیسے پہنیں گے؟ پردے کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ کیا پردے کی بات کرتے ہیں، منہ پہ پردہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے۔ میں کہتا ہوں قدرت نے 3 سال تک تانا دینے والوں کو بتا دیا دم گھٹتا ہے۔ ماسک پہنتے نہیں تھے، منہ چھپا کے گھومتے نہیں تھے، تب دم نہیں گھٹتا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپا لیا۔ ہم کہتے ہیں نادان، جب بیماری سے بچنے کے لیے منہ چھپایا جا سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بیٹیوں کو پردے میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ کجا یہ بیماری، اور کہا وہ اللہ کا دردناک عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو آوارہ خود کیا ہے۔ ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، ان کی زندگی بچیوں کو بتائی نہیں، ہماری بچیاں جانتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی خاتون یہ کہہ کر کہ غربت کی وجہ سے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، اگر میرے نبی کی شہزادی طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، ام الحسنین، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چاہتی تو روزانہ نیا لباس پہن سکتی تھی، روزانہ جنت کا کھانا آ سکتا تھا۔ خدا نے ان کے بابا کو اتنا اختیار دیا تھا، وہ لوگ چاہتے تو روز جنت کا کھانا کھاتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ایک مہینے تک سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایسے بھی حالات گزرے کہ مہینہ بھر تک سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور اللہ جب
जब चूल्हा जलता भी था तो आटा खुद ही पीसती थी, पानी खुद ही भरती थी। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाने की वजह से फातिमतुज़ ज़हरा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी का मशकीज़ा उठाने की वजह से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े का निशान पड़ गया था। आप जानते हैं मेरे नबी की शहजादी, हम सबके आका और मौला मुस्तफा जान रहमत की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा ने एक दिन वो भी देखा कि उनके दुपट्टे में जब पेवन लगाने की बारी आई तो घर में पेवन लगाने के लिए पेवन का कपड़ा भी मौजूद न था। तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने जब पेवन का कपड़ा भी न मिला तो ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया। अल्लाह अकबर। आज जो लोग दुनिया में भीख मांगते हैं उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी चमड़े का पेवन नहीं है, लेकिन मालिके जन्नत, मालिके कौसर, मालिके कौनैन की शहजादी, उनके दुपट्टे में एक पेवन ऊंट के चमड़े का है। आखिर पूछना चाहता हूं, ये फक्र और फाका की जिंदगी क्यों थी? क्यों थी? उसकी वजह सैयदा फातिमा और नबी के घर वालों ने इस शान की जिंदगी को गुजार कर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है कि अगर किसी के घर में महीने भर चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके घर में चूल्हा नहीं जलता ये निकम्मा है, बल्कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा वो फख्र से कह सके कि आज मैंने अपने नबी की सुन्नत पर और आले नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अगर किसी की बेटी के दुपट्टे में पेवन होगा तो लोग उसकी गुर्बत का मजाक न उड़ा सकेंगे, बल्कि उस गुर्बत पर अल्लाह अकबर नबी और आले नबी ने अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है। अगर पेवन में किसी की बेटी जाएगी तो लोग ये न कहेंगे कि इसकी बेटी के पास कपड़े नहीं है, बल्कि लोग ये कहेंगे देखो इस सदी में भी कोई सैयदा की सुन्नत पर अमल करने वाला मौजूद है। अल्लाह अकबर। जानते हैं क्या हुआ? जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे पर चमड़े का पेवन लगा तो मेरे आका आए और आकर अपनी बेटी के दुपट्टे पर जब चमड़े का पेवन देखा तो अल्लाह के रसूल सैयदुस साबिरीन सैयदुस शाकिरीन मुस्तफा जान रहमत ने बेटी के सर पे जब चमड़े का पेवन वाला दुपट्टा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आका रो पड़े। अल्लाह अल्लाह। माँ मेरे आका रोए तो मौलाए कायनात भी रो पड़े, सैयदा फातिमा भी रो पड़ी। उस वक्त मेरे आका ने अपनी बेटी को ये कह के तसल्ली दी, ऐ फातिमा रो ना, रोने की जरूरत नहीं मेरी बेटी। क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अगर बेटियों को ये वाकयात याद कराए जाते कि नबी की शहजादी के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला और रसूलुल्लाह के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला, तो कनात पसंदी का जज्बा हमारी बच्चियों के दिल में भी पैदा होता। बल्कि एक वाकया मुझे याद आया, अक्सर सीरत निगारों ने इसको लिखा है, तवज्जो से सुने। हुजूर के घर का क्या हाल था। आज तो मोबाइल की लालच पे कोई भी बेटी को ले जाए साथ में, जेवर की लालच पे कोई भी ले जाए बेटी को साथ में। इतनी आवारगी, नफ्स की प्यास और ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। रोटी दो जो चाहे ले लो, कपड़ा दो जो चाहे ले लो, मकान की लालच दो जो चाहे ले लो, लेकिन आओ कैसा कैसा गुजारा किया, कैसी जिंदगी गुजारी आले नबी, असहाबे नबी और खुद मुस्तफ़ा जान रहमत। एक मर्तबा दोपहर का वक्त, चिलचिलाती दोपहर की धूप, उस चिलचिलाती धूप में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले बाहर चिलचिलाती हुई धूप में, तो देखा दोनों यार, दोनों वजीर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे। आका ने दोनों को सलाम किया और सलाम करने के बाद दोनों यारों से पूछा, इतनी दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने इसकी, आका हमारे घर में कहीं दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त के बाहर है,
یا رسول اللہ بھوک برداشت کے باہر ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی کے گھر جائیں اور جا کر کے وہاں کھانا کھا لیں تاکہ اب برداشت نہ ہونے والی بھوک کا خاتمہ کر دیں۔ لیکن پھر دونوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں تو آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دھوپ کے وقت، آپ دھوپ کے وقت تو کیوں باہر نکلے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے اور مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر کیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جاؤں۔ حالانکہ حضور خود کہتے ہیں میں اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، وہ کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے، لیکن آج حضور بتانا چاہتے ہیں اپنے صبر کو، کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ کسی کے گھر میں بھی جانے کے لیے نکلا تھا کہ کسی کے گھر جا کے کچھ کھاؤں گا، دونوں یاروں کو ساتھ لیا، ایک صحابی کے گھر گئے۔ جب وہاں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ آقا آئے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی کھجوریں سجا دی۔ اس کی آقا ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے، میں اس کو ذبح کر کے کھانا بنواتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا نوش فرما لیں، آپ کھجوریں نوش جان فرمائیں، میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں۔ بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا، اور بکری کا گوشت کا سالن اور روٹی، اس کو سید الطعام کہا گیا ہے، کھانوں کا سردار ہے۔ یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، 5 بار کھاتے ہیں، 2 ٹائم ناشتہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے، وہ تصور کریں میرے نبی نے اب اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں، بلکہ 1 مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے 1 چاند دکھتا ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرا چاند دکھ کر وہ بھی ختم ہو جاتا، 3 مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولہے سے کبھی دھواں نہیں نکلتا۔ جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو، آسماں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ یہ کیوں فقر فاقہ تھا؟ صرف ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری غریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ غربت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودا نہ کریں۔ جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا، کھانا سامنے آیا تو صاحب کھانا کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں، دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کریں تو ہم شروع کریں۔ اتنے میں وہ میزبان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا، کھا لیں حضور۔ تو میرے آقا رو پڑے، آقا رو دیے۔ عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے لیے تو تو نے کھانا تیار کر دیا، لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے، اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی۔ 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ، کبھی بکری کا دودھ ہے، کبھی کھجور اور پانی ہے، اسی پہ گزارا ہے۔ آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، نہ ان سے پہلے کوئی اتنا مالدار ہے نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا، کوئی ایک ملک کا، کوئی خطے کا، کوئی ایک قبیلے کا مالک ہے، لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے، جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ اگر تم اجازت دو، توجہ کریں، انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں۔ وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور۔ تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھا لیں،
آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے، یعنی اتنی دین سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے۔ تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں نا، جو اپنی جان قربان کر دیں، جو اپنی جان قربان کر دیں، مکے جیسا وطن قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے، صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے۔